میری گفتگو کا موضوع ہے اسلامی تجارت کے سنہرے اصول۔ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کی ہے۔ کاروبار بھی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسلام ہمیں اپنے کاروبار کو منصفانہ اور اخلاقی طریقے سے چلانے کے لیے ایک مکمل فریم ورک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ بلکہ باہمی رضامندی سے تجارت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سی کمائی بہترین ہے، تو آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، کہ انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور ہر جائز تجارت۔ تو اس سے لگتا ہے کہ جو جائز تجارت ہے، تجارت کو جائز بنانے کے لیے اسلامی کاروبار کے کچھ ٹھوس اصول ہیں جو سماجی انصاف، اخلاقی رویے اور مجموعی طور پر معاشرے کی بھلائی پر زور دیتے ہیں۔ ان اصولوں میں سر فہرست سچائی ہے، سچ بولنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ تجارتی لین دین کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعہما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچنے والے اور خریدار کو اس وقت تک سامان واپس کرنے کا حق ہے جب تک کہ وہ الگ نہ ہو جائیں، جدا نہ ہو جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر دونوں فریق سچ بولیں اور مال کے نقائص اور خوبیاں بیان کریں تو ان کے لین دین میں برکت ہوگی، اور اگر وہ جھوٹ بولیں یا کوئی چیز چھپائیں تو انہوں نے جو سودا کیا ہے اس کی برکت ضائع ہو جائے گی۔ دوسرا اصول ہے امانت داری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تیسرا اصول ہے کہ اسلام میں ذخیرہ اندوزی منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يحتکر الا خاطئ، کہ قیمت بڑھنے کی امید رکھتے ہوئے مال کو روک لینا، ذخیرہ کر لینا، یہ سوائے ایک گناہگار شخص کے اور کوئی نہیں کرتا یہ حرکت۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ سود منع ہے اسلامی کاروبار میں۔ اسلام ہمیں ہر قسم کے سودی کاروبار سے منع کرتا ہے، خواہ اس میں سود دینا ہو یا لینا ہو، اور خواہ یہ معاملہ مسلمان سے ہو رہا ہو یا غیر مسلم سے ہو رہا ہو، اگر سودی معاملہ ہے تو حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دے دیا ہے۔ سنت میں ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، سود کا جو معاملہ ہے اس کے لکھنے والے اور اس پر جو دو گواہ ہیں ان سب پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ کاروبار میں دھوکہ نہ دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دکان پر تشریف لے گئے، غلے کی دکان تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو آپ کی انگلیاں جو ہیں انہیں گیلا پن محسوس ہوا، تو آپ نے پوچھا کہ دکاندار سے کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی تو یہ غلہ جو ہے گیلا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے
گیلا حصہ جو ہے اناج کا وہ اناج کے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں؟ پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پانچواں اصول جو ہے تجارت کا وہ یہ ہے کہ اس میں نقصان کا خطرہ نہ ہو، اس میں رسک نہ ہو۔ نقصان کا خطرہ مراد یہ ہے کہ ایسا نقصان کہ جس کا ہونا یا نہ ہونا یقینی نہ ہو۔ مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ تالاب میں جتنی مچھلیاں ہیں یہ میں تمہیں بیچ رہا ہوں، تو ظاہر ہے اس میں نقصان کا خطرہ ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی مچھلیاں ہیں۔ یا کوئی شخص کہے کہ یہ جو درختوں پہ پھل لگے ہوئے ہیں ابھی کچے ہیں یہ میں تمہیں بیچ رہا ہوں، تو ظاہر ہے اس میں بھی نقصان ہو سکتا ہے، آندھی آ سکتی ہے، اس میں تباہی ہو سکتی ہے۔ اسلامی تجارت کا جو چھٹا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ناپ تول کر رہے ہیں، میجرمنٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی ڈنڈی نہ ماریں، وہ مکمل ناپ تول ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کو تباہ کر دیا کیونکہ وہ اس جرم میں ملوث تھی۔ قرآن مجید میں ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ کہ جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا ناپ لیتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ اسلامی تجارت کا ساتواں اصول یہ ہے کہ بازار پہنچنے سے پہلے گاؤں والوں سے سامان نہ خریدا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یبیع حاضر لباد، کہ کوئی شہر والا دیہاتی آدمی سے سامان نہ خریدے، یعنی دیہاتیوں کو چاہیے کہ وہ اپنا سامان لے کر بازار پہنچیں اور مارکیٹ میں اپنے مال کی قیمت کو جانیں، اس طرح وہ دھوکے سے بچ جائیں گے۔ آٹھواں اصول یہ ہے کہ تجارت میں فریقین کی رضامندی شامل ہو۔ یہ ضروری ہے کہ خرید و فروخت کا جو معاہدہ ہو رہا ہے اس میں فریقین کی رضامندی شامل ہو، کوئی اس میں جبر و اکراہ نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلمون علی شروطہم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنی شرائط پر قائم رہیں سوائے ان شرائط کے جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دے دیں۔ اسلامی تجارت کا جو نوواں اصول ہے وہ ہے کہ جو اشیاء ممنوع ہیں، جن کا استعمال کرنا ممنوع ہے، ان کا بیچنا بھی ممنوع ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے اوقات پر ہم بیچ رہے ہوتے ہیں کہ جن اوقات میں خرید و فروخت منع ہے۔ مثلا نماز جمعہ کے وقت خرید و فروخت کی ممانعت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو اور اپنے کاروبار چھوڑ دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح ممنوع مصنوعات ہیں، ان کا بنانا اور بیچنا، یعنی تمام مصنوعات، ان کی پیداوار، ان کی فروخت جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، شراب ہے، منشیات ہیں، جوا ہے، مردہ جانوروں کی فروخت ہے، خنزیر اس میں شامل ہے، بت ہیں، یا دیگر اشیاء جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ان کا فروخت کرنا منع ہے۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ اے اہل ایمان نشہ، جوا، بت اور قرعہ اندازی یہ سب شیطان کی کارستانی ہے، اس لیے ان سے پرہیز کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہماری جو تجارت ہے اسلام میں، اس کا 10واں اصول یہ ہے کہ یہ تجارت ہمیں معاشرتی جو ہماری ذمہ داری ہے اس پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ اس میں ملازمین کو منصفانہ اجرت دینا اور پورے معاشرے کی، پوری کمیونٹی کی مدد کرنا اور ماحول کا تحفظ شامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ آپ نہ کسی کو نقصان پہنچائیں گے اور نہ کسی کو آپ یہ اجازت دیں گے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔